السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میری ایک چھوٹی سی کہانی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے پرانا گھر، از قلم کرن شہزادی۔ میرا نام مریم ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے یاد کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی تقریباً 5 سال پہلے شروع ہوئی، جب میرے والد نے شہر کی مصروف زندگی چھوڑ کر ایک پرانا گھر خریدنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر شہر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ 2 منزلہ عمارت، اونچی دیواریں، لکڑی کے پرانے دروازے اور صحن کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا نیم کا درخت۔ گھر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں سے وہاں کوئی نہ رہا ہو۔ گھر خریدتے وقت لوگوں نے میرے والد کو بہت سمجھایا، رشید صاحب یہ گھر مت خریدیں۔ کیوں؟ والد نے حیرانی سے پوچھا۔ بس اس گھر کی کچھ عجیب کہانیاں مشہور ہیں۔ والد ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے چند دن بعد ہم وہاں منتقل ہو گئے۔ شروع کے چند دن سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن پھر عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کے وقت اوپر والی منزل سے قدموں کی آوازیں آتی، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی بڑی چیز گھسیٹ رہا ہو۔ والد کئی بار اوپر گئے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں نے واضح طور پر کسی عورت کے رونے کی آواز سنی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید خواب ہے، مگر آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے والدہ کے کمرے میں گئی۔ امی، آپ نے کچھ سنا؟ امی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی آواز سن رہی ہوں۔ اگلی صبح ہم نے یہ بات والد کو بتائی۔ انہوں نے ہنس کر کہا، پرانا گھر ہے، ہوا کی آواز ہوگی۔ لیکن اس رات صورتحال مزید عجیب ہو گئی۔ رات کے 3 بجے اچانک صحن کا بلب خود بخود جل گیا۔ والد باہر نکلے۔ صحن بالکل خالی تھا، لیکن گیٹ کے قریب زمین پر تازہ قدموں کے نشان موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ اب والد بھی پریشان ہونے لگے تھے۔ ایک دن گھر کی صفائی کرتے ہوئے مجھے اسٹور روم کے ایک کونے میں لکڑی کی ایک پرانی الماری نظر آئی۔ الماری دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کھلی۔ تجسس میں نے والد کو بتایا۔ انہوں نے زور لگا کر الماری کو کھینچا اور پھر ہم سب حیران رہ گئے۔ الماری کے پیچھے دیوار میں ایک چھوٹا سا خفیہ دروازہ تھا۔ دروازہ زنگ آلود تھا اور شاید کئی سالوں سے نہیں کھلا تھا۔ والد نے بڑی مشکل سے اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں گرد ہی گرد تھی۔ ایک پرانی میز، چند پوشیدہ کتابیں اور ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ والد نے صندوق کھولا۔ اس میں پرانی تصویریں، کچھ خطوط اور ایک ڈائری موجود تھی۔ ڈائری تقریباً 30 سال پرانی تھی۔ ہم سب اسے لے کر باہر آ گئے۔ رات کو والد نے ڈائری پڑھنا شروع کی۔ یہ ڈائری ایک لڑکی سائرہ کی تھی۔ سائرہ اس گھر میں رہتی تھی۔ ڈائری کے صفحات پڑھتے ہوئے ہمیں معلوم ہوا کہ سائرہ ایک امیر خاندان کی بیٹی تھی۔ وہ ایک غریب لڑکے سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کے خاندان نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ سائرہ نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، مجھے ڈر ہے کہ ایک دن میری آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے گی۔ یہ پڑھ کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ آگے کے صفحات مزید خوفناک تھے۔ سائرہ نے لکھا تھا کہ اس کے چچا جائیداد کے لالچ میں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر اچانک ڈائری ختم ہو گئی۔ آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر کسی کو یہ ڈائری ملے تو سچ ضرور تلاش کرنا۔ اب ہم سب اس راز میں دلچسپی لینے لگے۔ والد نے محلے کے ایک بزرگ سے اس گھر کے بارے میں پوچھا۔ بزرگ نے گہری سانس لی۔ بیٹا، 30 سال پہلے اس گھر کی ایک لڑکی اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ سائرہ۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ڈائری کی باتیں سچ تھی۔ والد نے مزید تحقیق شروع کر دی۔ کئی دن کی محنت کے بعد ایک پرانا پولیس ریکارڈ ملا۔ اس میں درج تھا کہ سائرہ کی گمشدگی کا کیس کبھی حل نہیں ہو سکا۔ اسی دوران ہمیں صندوق میں موجود خطوط میں ایک نقشہ بھی ملا۔ نقشے پر گھر کے پچھلے بھاگ کی ایک جگہ نشان زد تھی۔ اگلے دن والد چند مزدوروں کے ساتھ وہاں گئے۔ کھدائی شروع ہوئی۔ تقریباً 4 فٹ کی گہرائی پر ایک لوہے کا صندوق ملا۔ اس صندوق میں سائرہ کے زیورات، زمین کے کاغذات اور ایک خط موجود تھا۔ خط پڑھ کر سب حیران رہ گئے۔ اس میں سائرہ نے اپنے چچا کا نام لکھا تھا۔
اور بتایا تھا کہ وہ اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اہم ثبوت تھا۔ والد نے تمام دستاویزات پولیس کے حوالے کر دی۔ چند ماہ بعد پرانے کیس کی دوبارہ تحقیقات شروع ہوئی۔ تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ سائرہ کے ساتھ واقعی ظلم ہوا تھا اور اس کی گمشدگی ایک حادثہ نہیں تھا۔ اتنے سال بعد سچ دنیا کے سامنے آ گیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے بعد ہمارے گھر میں ہونے والے تمام عجیب واقعات ختم ہو گئے۔ نہ قدموں کی آوازیں آئیں، نہ کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، نہ بلب خود بخود جلتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بے چین روح کو انصاف مل گیا ہو۔ آج 5 سال گزر چکے تھے، ہم اب بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ گھر اب بالکل پرسکون تھا۔ کبھی کبھی میں اس پرانی ڈائری کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اگر اس دن ہمیں وہ خفیہ کمرہ نہ ملتا تو شاید سائرہ کا راز ہمیشہ راز ہی رہ جاتا، اور تب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ سچ چاہے کتنے ہی سال چھپا رہے، ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ اختتام۔ امید ہے کہانی پسند آئے گی۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔